اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ لیکن علی ضربین مخففۃ من الثقیلۃ وہی حرف ابتداء لا يعمل خلافا للأخفش ویونس لدخولها بعد التخفیف علی الجملتین وخفیفۃ باصل الوضع۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری آج لیکن کے بارے میں ہے۔ لیکن کی دو قسمیں ہیں، ایک لیکن ثقیلہ سے خفیفہ ہے، یعنی لکنہ تھا، لکنہ سے لیکن ہوا ہے، ثقیلہ سے یہ خفیفہ ہے، ایک یہ ہے۔ اچھا، اور دوسری جو ہے لیکن وہ ہے ہی خفیفہ بے اصل الوضع، اصل وضع کے لحاظ سے ہی لیکن ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے لیکنہ تھا، لیکنہ کے بعد ہوا ہے لیکن، نہیں، بنانے والے نے اس کی جو وضع کی ہے، اس کو جو بنایا ہے وہ لیکن ہی بنایا ہے، خفیفہ ہے، بے اصل الوضع میں ہی لیکن ہے۔ تو بھلا کیا ہوا؟ عرض کیا ہے کہ لیکن کی دو قسمیں ہیں، ایک ثقیلہ سے خفیفہ ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لیکن اصل وضع میں ہی خفیفہ ہے۔ اب وہ جو پہلا ہے جناب لکنہ سے جو لیکن ہے، جب یہ ثقیلہ سے خفیفہ ہوگا، لکنہ سے جب لیکن ہوگا تو دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ایک یہ حرف ابتدا ہے اس وقت، لکنہ سے جب ہوگا نا لیکن، دو چیزیں اس میں پھر پائی جائیں گی، حرف ابتداء، حرف ابتدا ہے اس وقت یہ ہو جاتا ہے حرف ابتدا، اور اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ جو ہے مستانفہ ہے، اس کا پیچھے والے سے کوئی ربط نہیں ہوتا، لیکن حرف ابتدا ہے اور بعد والا جملہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پھر لیکن کے بعد ہوتا ہے مستانفہ، مستانفہ جملہ ہوتا ہے، اعراب کے لحاظ سے ما قبل سے اس کا کوئی ربط نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے اس لیکن میں کہ یہ عمل بھی نہیں کرتا ہے۔ کیوں عمل نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اس لیکن کا تخفیف کے بعد جو ہے دونوں جملوں پر یہ داخل ہو سکتا ہے، چونکہ یہ لیکن جب تخفیف ہو گئی ہے تو یہ دونوں جملوں کے اوپر داخل ہو سکتا ہے، دونوں جملے یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کے اوپر لیکن داخل ہوتا ہے، لہذا یہ عمل نہیں کرتا ہے۔ جب جملہ اسمیہ پہ آتا تھا تو عمل کرتا تھا، اب جب یہ لیکن ہوا ہے تو جملہ فعلیہ پر بھی آ سکتا ہے، لہذا اب یہ عمل نہیں کرتا ہے۔ لیکن اخفش اور یونس اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن عمل کرتا ہے، اگر جب جملہ اسمیہ پہ آئے گا تو پھر بھی عمل کرے گا، لیکن جب جملہ اسمیہ پہ آئے گا پھر بھی یہ عمل کرے گا۔ کیا کہا ہے؟ لیکن کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ثقیلہ سے خفیفہ ہے، جب یہ ثقیلہ سے خفیفہ ہوا ہے لیکن تو اس کے اندر عرض میں نے کی ہیں کہ دو خصوصیات پیدا ہوئی ہیں،
ایک یہ حرف ابتدا ہے، نمبر 2 لیکن عمل بھی اس وقت نہیں کرتا ہے، لکنہ کرتا تھا، جب ہوگا نا لیکن تو اس وقت یہ حرف ابتدا ہے اور عمل بھی نہیں کرتا ہے۔ کیوں عمل نہیں کرتا؟ دلیل آپ کو دی ہے، چونکہ یہ خفیفہ ہونے کے بعد دونوں جملوں پہ داخل ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ پر بھی اور جملہ فعلیہ پر بھی۔ جب دونوں جملوں پہ آ سکتا ہے تو اب یہ جو ہے عمل نہیں کرتا ہے۔ اخفش اور یونس کے خلاف کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں لیکن بھی عمل کرتا ہے، جب جملہ اسمیہ پہ آئے گا تو پھر بھی یہ عمل کرے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آ جاؤ لیکن کی دوسری قسم جو اصل وضع کے لحاظ سے ہی خفیفہ ہے، لیکن جو اصل وضع کے لحاظ سے ہی خفیفہ ہے۔ توجہ فرمانا، اگر اس لیکن کے بعد کلام ہو تو یہ لیکن حرف ابتدا ہے اور صرف استدراک کے لیے آتا ہے، لیکن جو اصل وضع میں ہی لیکن ہے، جب اس کے بعد کلام ہو تو یہ حرف ابتدا ہے لیکن، اور ہے کس کے لیے؟ لمجرد افادت الاستدراک، استدراک کا فائدہ دیتا ہے یہ، لیکن اس وقت عاطفہ نہیں ہے، لیکن عاطفہ نہیں ہے، لہذا یہ لیکن واو کے ساتھ بھی اس کا استعمال کرنا جائز ہے اور واو کے بغیر بھی اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن کے بعد جب کلام آئے تو لیکن حرف ابتدا ہے، استدراک کے لیے آ رہا ہوتا ہے، لیکن عاطفہ نہیں ہے، لہذا واو کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بھی کہتے ہیں، اور واو کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے، البتہ ہے یہ لیکن کون سا؟ حرف ابتدا ہے، استدراک کے لیے ہے۔ توجہ فرمانا۔ اچھا، اس لیکن، بھلا کس لیکن کی بات کر رہا ہوں؟ یہی جو خفیفہ ہے باصل الوضع، اگر اس لیکن کے بعد مفرد ہو، لیکن کے بعد کیا واقع ہو؟ مفرد واقع ہو تو یہ لیکن عاطفہ ہے، لیکن عاطفہ ہے۔ اس کی دو شرطیں ہیں، لیکن کے بعد مفرد ہو تو یہ لیکن عاطفہ ہے، اور اس کے عاطفہ ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ لیکن سے پہلے نفی ہو یا نہیں ہو، لیکن کے بعد مفرد ہو تو لیکن عاطفہ ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لیکن سے پہلے نفی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، جیسے ما قام زید لیکن امرون، لیکن سے پہلے دیکھ رہے ہو نفی آئی ہے، یا نہیں ہو لا یقم زید لیکن امرون، توجہ فرما رہے ہو۔ دوسری شرط لیکن کے عاطفہ ہونے کی یہ ہے کہ یہ واو عاطفہ کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہو، لیکن کے عاطفہ ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ واو عاطفہ ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ فرما لی آپ نے۔ اچھا، اس کے بعد جو عزیزو ہمارا مطلب ہے، ما قام زیدون ولکن امرون، یہ لیکن کے ساتھ جو واو لگ کے آ رہی ہے ولکن امرون، یہ لیکن کے بارے میں اب یہاں چار قول ہیں کہ لیکن کیا ہے۔ دوبارہ بات میری توجہ سنیں یہاں سے، ما قام زیدن ولکن
आमरुन, लकिन के साथ वाव आ रही है। अब यहां यह देखना है कि लकिन क्या है, यहां लकिन क्या है, व लकिन आमरुन में लकिन क्या है, इसमें 4 कौल हैं, 4। मा काम ज़ैदुन व लकिन अमरुन वाली मिसाल में 4 कौल पाए जाते हैं। एक कौल है जनाब आ गए यूनुस का, वो कहते हैं लकिन आतिफा नहीं है, वाव आतिफा है। व लकिन वाली मिसाल में लकिन आतिफा नहीं है, वाव आतिफा है और वाव मुफरद का मुफरद पर अत्फ कर रही है। वाव आतिफा है और ये वाव मुफरद अम्र का ज़ैद पर अत्फ कर रही है, मुफरद का मुफरद पर अत्फ कर रही है। लकिन आतिफा नहीं है, वाव आतिफा है और मुफरद का मुफरद पर अत्फ कर रही है। ये पहला कौल हो गया इस मिसाल में। दूसरा कौल है जनाब इब्ने मालिक का। आगा इब्ने मालिक कहते हैं लकिन आतिफा नहीं है, पहले कौल की तरह वाह आतिफा है, लेकिन तवज्जो आगा यूनुस से फर्क हो रहा है। वाव आतिफा है लेकिन ये वाव आतिफा जुमले पर अत्फ कर रही है। जुमले का वो जुमला जिसका बाज हज़फ हुआ है, जुमला जिसका बाद हज़फ हुआ है, वाह इस जुमले को जुमले पर जो मुकम्मल तौर पर जिक्र है उस पर अत्फ कर रही है। इब्ने मालिक क्या कहते हैं, लकिन आतिफा नहीं है, वाव आतिफा है, लेकिन तवज्जो अजीजो वाव आतिफा है लेकिन वाव जुमले को, जुमला कौन सा जिसका बाज हिस्सा हज़फ है, इसको जुमले पर अत्फ करती है जो मुकम्मल जिक्र है। जैसे तवज्जो फरमाओ, मा काम ज़ैदुन वलकिन अमरुन, वलकिन अमरुन, यहां वाव अत्फ कर रही है, लकिन अम्र बाज़ जुमले का उस मुकम्मल जुमले मा काम ज़ैदुन पर अत्फ हो रहा है। लकिन अमरुन मुकम्मल जुमला क्या है, लकिन कामा अमरुन, मा काम ज़ैदुन वलकिन कामा अमरुन है, वलकिन कामा अमरुन है, जो कि मतलब है जिक्र नहीं हुआ था। तवज्जो फरमाइए आपने। आगा ये कहते हैं कि वाव जो है, इब्ने मालिक कहते हैं वाव आतिफा है लेकिन जुमले का जुमले पर अत्फ कर आ रही है। जुमला जो बाज है, बाज हज़फ है, उसका पिछले वाले जुमले पर जो मुकम्मल सरी जिक्र है उस पर इसका अत्फ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो वाव है, वाह वो मुफरद का मुफरद पर अत्फ, ठीक है ना, नहीं करती जब वो मुखालिफूं ईजाब में, ठीक है, और सल्ब में। वाह मुफरद का मुफरद पर अत्फ नहीं करती जब उनमें क्या हो, मुखालफत हो, ईजाब और सल्ब में मुखालफत हो। ठीक है, वाह इस तरह नहीं करती है मुफरद का मुफरद पर अत्फ करे जब वो मुखालिफ हूं ईजाब और सल्ब में, लेकिन जुमले हूं और वो एक दूसरे के मुखालिफ हूं ईजाब और सल्ब में, तो वाह अत्फ करती है। वाह जुमले का जुमले पे अत्फ करती है जब दोनों जुमले एक दूसरे के साथ मुखालिफ हूं ईजाब और सल्ब में, लेकिन वाह जो है वो मुफरद का मुफरद पर अत्फ नहीं करती जो मुखालिफ हूं ईजाब और सल्ब में। नुक्ता असल में ये है। तीसरा कौल अजीजो इब्ने उसफूर का है। आगा इब्ने उसफूर कहते हैं कि लकिन आतिफा है। पहले दो कौल क्या कह रहे थे, लकिन गैर आतिफा है, लेकिन तीसरा कौल इब्ने उसफूर वाला कहता है कि लकिन आतिफा है और वाह ज़ैदा लाजिमा है। चौथा कौल इब्ने कीसान का है। इब्ने कीसान कहते हैं लकिन आतिफा है
یہ قول بھی کہہ رہا ہے لیکن عاطفہ ہے، اور واو زائدہ غیر لازمہ ہیں۔ توجہ آپ نے فرمائی۔ ابھی میں ایک مرتبہ دوبارہ اس کا مختصر خلاصہ بیان کرتا ہوں اور پھر عبارت کی طرف عزیزو آتے ہیں۔ عرض کیا جو میں نے درس کو شروع کیا اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں کہ لکن کی دو قسمیں، ایک لکن وہ ہے جو ثقیلہ سے خفیفہ ہے اور دوسرا لکن وہ ہے جو اصل وزن ہی خفیفہ ہے۔ وہ لکن جو ثقیلہ سے خفیفہ ہے جب وہ خفیفہ ہوگا تو اس میں دو چیزیں مطلب ہے خصوصیات آ جاتی ہیں، ایک یہ حرف ابتدا ہے اس وقت اور عمل بھی نہیں کرتا، دوسرا لکن جو اصل وزن ہی لکن ہے اگر اس کے بعد کلام واقع ہو تو یہ لکن حرف ابتدا ہے، استدراک کے لیے آتا ہے، اور پھر یہی لکن خفیفہ بے اصل وزن والا اگر اس کے بعد مفرد ہو، لکن کے بعد مفرد ہو تو یہ لکن عاطفہ ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لکنہ سے پہلے نفی یا نہیں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ لکنہ کے ساتھ واو ملا ہوا واو عاطفہ بھی لگی ہوئی نہ ہو، لکن کے ساتھ واو عاطفہ بھی ملی ہوئی نہ ہو، یہ مطلب بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مثال دی ہے ما قام زید ولکن عمر میں، اس میں بتایا ہے کہ اس مثال میں لکن کیا ہے، عاطفہ ہے، عاطفہ نہیں ہے، کیا ہے؟ خلاصہ چار قول ہیں۔ اس مثال کو الگ طور پہ نا آپ نے مد نظر رکھ کے بیٹھنا ہے۔ ما قام زید ولکن عمر میں جو لکن ہے عاطفہ ہے، عاطفہ نہیں ہے، وہ عاطفہ ہے، لکن کیا ہے؟ اس میں چار قول ہیں عزیزو، چار۔ پہلا ہے یونس کا، وہ کہتے ہیں لکن عاطفہ نہیں ہے، واو عاطفہ ہے اور واو مفرد کا مفرد پر عطف کروا رہی ہے۔ دوسرا قول ابن مالک کا ہے اور کہتے ہیں لیکن عاطفہ نہیں ہے، واو عاطفہ ہے، البتہ واو جملے کا، جس جملے کا بعد حذف ہے اس کا جملے پر عطف کرا رہی ہے جو جملہ مکمل ذکر ہے، واو بعض جملے کا مکمل جملے پر عطف کروا رہی ہے، یہ ہو گئی بات۔ اور تیسرا قول ابن عصفور کا پڑھا کہ لیکن عاطفہ ہے، خود لیکن عاطفہ ہے اور واو زائد لازم ہے۔ بھلا کس مثال میں؟ اسی میں ما قام زید ولکن عمر پہ توجہ رہے، کہیں ادھر ادھر نہ جانا۔ لیکن عاطفہ ہے اور واو زائد لازمہ ہے۔ چوتھا قول ابن کیسان کا ہے کہ لیکن عاطفہ ہے اور واو زائد غیر لازمہ ہے، ٹھیک ہے؟ زائدہ غیر لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی واو لکینہ کے ساتھ جو ہے ذکر نہیں ہوتی، پس غیر لازمہ ہیں، کبھی واو لکینہ کے ساتھ نہیں آتی نا، اس لیے غیر لازمہ ہو گیا ہے۔ توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ لیکن علی ضربین، لیکن کی دو قسمیں ہیں، مخففۃ من الثقیلۃ وہی حرف ابتداء لا یعمل خلافا للاخفش و یونس۔ لیکن کی دو قسمیں، مخففہ ثقیلہ، ثقیلہ سے خفیفہ یعنی لکینہ سے لکن ہے، وہی حرف ابتداء، یہ لیکن حرف ابتدا ہے، لا یعمل عمل نہیں کرتا ہے، خلافا للاخفش و یونس، اخفش اور یونس کے خلاف، کہ یہ بزرگان فرماتے ہیں اخفش اور یونس کی عمل کرتا ہے۔ لدخولها بعد التخفیف علی الجملتین، لدخولها یہ علت ہے لا یعمل کی، لا یعمل عمل نہیں کرتا، کیوں؟ دلیل لدخولها بعد التخفیف علی الجملتین، چونکہ یہ لیکن تخفیف کے بعد دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور فعلیہ پر، لہذا عمل نہیں کرتا ہے۔ وخفیفتن کا عطف ہو رہا ہے کس پہ بلا؟ مخففتن من الثقیلۃ وخفیفتن باصل الوزن، لیکن خفیفہ ہے اصل وزن کے لحاظ سے۔ فإن والیہ کلام فہی حرف ابتداء لمجرد افادۃ الاستدراک، ان والیہ اگر لیکن کے بعد کلام ہو فہی حرف ابتداء تو لیکن حرف ابتداء ہے، لمجرد افادۃ الاستدراک صرف استدراک کا فائدہ دینے کے لیے ہے۔
वलैसत आतिफतन, लेकिन आतिफा नहीं है। वयजूज़ु अन तुस्तअमला बिल वावे व बिदूनिहा, बाद में आएगा जायज़ है अन तुस्तअमला, लेकिन को इस्तेमाल किया जाए वाव के साथ, व बिदूनिहा एक सत्तर छोड़ के आगे, व बिदूनिहा और बगैर वाव के इस्तेमाल किया जाए। यजूज़ु अन तुस्तअमला बिल वाव, जायज़ है कि लेकिन को इस्तेमाल किया जाए वाव के साथ, ना वो कौल ही जैसे अल्लाह का कौल है वलकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन। देखो लकिन के साथ क्या है, वाव है, वलकिन, लकिन को इस्तेमाल किया गया वाव के साथ, वलकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन। यहां लकिन क्या है, हरफे इब्तिदा है, क्योंकि इसके बाद जुमला आ रहा है कानू हुमुज़ ज़ालिमीन, वलकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन में लकिन हरफे इब्तिदा है, लेकिन वो क्या है, लेकिन वो जालिम थे। वक़ौल अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम अला व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक वलकिन अयनूनी बिवरइन व इज्तिहादिन व इफ़्फ़तिन व सिदादिन। तवज्जो फरमाइए, ये जो अमीर अल-मोमिनीन का मैंने कौल पढ़ा है, ये मौला अमीर ने उस्मान इब्ने हुनैफ को एक खत लिखा था, नहजुल बलागा में मौजूद है, ठीक है, जिसमें उस्मान इब्ने हुनैफ किसी अमीर की मतलब है दावत पे चले गए, जिसमें रंग बिरंगे खाने थे, गरीबों को दावत नहीं दी गई थी। मौला अमीर ने अपने इस मसूल को डांटा और वहां पीछे भी जुमले अला व इन्ना इमामकुम कद इक्तफा मिन दुनिया बितिमरहे व मिन तामिही बिकुरसहे, अला फिर आगे शुरू हो रहा है अला व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक, आगाह हो जाओ कि तुम इस पर कादिर नहीं हो। पीछे खसूसियात हैं कि मैं तुम्हारा अमीर कैसा कैसा हूं। फिर फरमाया ठीक है, अल्लाह आगाह हो जाओ, इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक, तुम इस पर कादिर नहीं हो जैसे मैं करता हूं, लेकिन मेरे से रास्ता तो अलग ना करो, वलकिन अयनूनी, लेकिन मेरी मदद करो, बेवराइन व इज्तिहादिन व इफ़्फ़तिन व सिदादिन, तकवा, कोशिश, पाक दामनी, व सिदाद और दोस्त काम के जरिए मेरी मदद करो। तवज्जो आपने फरमाई, यहां क्या हुआ है, वलकिन है, लकिन वाव के साथ इस्तेमाल हुआ है यहां, वबिदूनिहा का आत्फ हो रहा है वाव पे, यजूज़ु अन तुस्तअमल बिल वाव वबिदूनिहा, और लकिन को इस्तेमाल किया जाता बिदूनिहा बगैर वाव के भी। नहवो कौले ज़ुहैर, जैसे कौले ज़ुहैर है, इन्ना इब्न वर्का ला तुख्शा बवादिरो लकिन वकाएहु फिल हर्बे तुंतज़रू। यहां तवज्जो फरमाई आपने, महल शायद पे तवज्जो दो, यहां लकिन वकाएहु फिल हर्बे तुंतज़रू है, लकिन हर्फ इब्तिदा है, वाव के बगैर है, यहां लकिन हर्फ इब्तिदा है, वाव के भी बगैर है, ये महल्ले शाहिद है। माना आपकी खिदमत में करता हूं, तवज्जो फरमाइए। इन्ना इब्न वर्का, इब्न क्या हो जाएगा, इन्ना का इस्म, वर्का हो गया इस इब्न का मुजाफ इले, ला तुख्शा बवादिरो, जुमला बाद वाला जो है ये हो जाएगी इन्ना की खबर, इन्ना इब्न वर्का ला तुख्शा बवादिरो, इब्न वर्का आपको बताया है इन्ना का इसमें मुजाफ इले बन के ला तुख्शा जो है ये इन्ना की बनेगी खबर, बवादिरो नैब फाइल है, तुख्शा का नैब फाइल है, ठीक है, ये बवादिरो जमे बादिरा है जिसका माना है गुस्सा, असबानियत। वकाए, लकिन वकाए ओहू, वकाए मुब्तदा, तंतज़िरू ये है जनाब अली खबर, ये क्या है, खबर है। फिल हर्बे मुतल्लिक है वकाए के जमा है वकिया, वकाए, ठीक है, फिलहाल मुतल्लिक है वकाए के जो जमा है वकीयतुन, जिसका माना है जंग करना।
اب آؤ جناب معنی کی طرف. یہ مطلب کلیئر ہوا یا نہیں؟ ان ابن ورقہ لا تخشى بوادر لیکن وقائع فی الحرب تنتظر. ان ابن ورقہ ہمانا حارث ابن ورقہ کے غصے سے نہیں ڈرا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان ابن ورقہ لا تخشى بوادر بتائے نا آپ کو اسبانیت غصہ. ابن ورقہ حارث ابن ورقہ کے غصے سے نہیں ڈرا جاتا ہے. لیکن وقائع فی الحرب تنتظر لیکن جنگ میں اس کا جنگ کرنا جو ہے وہ مورد انتظار ہے. لیکن جنگ میں اس کا جنگ کرنا مورد انتظار ہے. لیکن وقائع فی الحرب لیکن جنگ میں اس کا جنگ کرنا تنتظر مورد انتظار ہے. وَإِنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ فَهِيَ عَاطِفَةٌ بِشَرْطَيْنِ. ٹھیک. وَإِنْ وَلِيَهَا كَلَامٌ فَهِيَ حرف ابتدا پیچھے خفیفہ بالاصل الوزن میں. اب یہاں عطف کرو. وَإِنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ اگر لیکن کون سا بھائی جو اصل وزن میں خفیفہ ہے وہ. ان وَلِيَهَا مُفْرَدٌ اگر لیکن کے بعد مفرد و فَهِيَ عَاطِفَةٌ تو یہ لیکن عاطفہ ہے بے شرطین دو شرطوں کے ساتھ. احدہما ان دو میں سے یہ ہے ان یتقدم نفی و نہی لیکن سے پہلے نفی ہو یا نہیں ہو. نحو ما قام زید لیکن امرون. ٹھیک ہو گئی. لیکن کے بعد کیا آیا آگا جان کیا ہے مفرد ہے. اور اس سے پہلے کیا واقع ہوئی ہے لیکن سے پہلے نفی ہے. ما قام زید لیکن امرون ولا یقم زید لیکن امر. لیکن کے بعد کیا ہے مفرد ہے امر. اس سے پہلے کیا ہے نہیں ہے. فَإِنْ قُلْتَ قَامَ زَيْدٌ ثُمَّ جِئْتَ بِلَكِنْ جَعَلْتَ حرف ابتدا. ان قُلْتَ اگر آپ کہیں گے قَامَ زَيْدٌ ثُمَّ جِئْتَ بِلَكِنْ پھر آپ لکن کو لائیں گے جعلت حرف ابتدا تو آپ لکن کو حرف ابتدا قرار دیں گے. فَجِئْتَ بِالْجُمْلَةِ تو آپ جملہ لائیں گے. فَقُلْتَ پس آپ کہیں گے لکن امرٌ لم یکم. لیکن امر لم یکم. توجہ فرماؤ بات ہو رہی تھی لیکن عاطفہ ہوگا جب پہلے نفی ہو یا نہیں ہو. فَإِن قُلْتَ اگر آپ کہیں گے قام زیدٌ یعنی مثبت لاؤ گے نفی نہیں لاؤ گے نہیں لاؤ گے. ان قُلْتَ قام زیدٌ ثُمَّ جِئْتَ بِلَكِنْ پھر آپ لاؤ گے لیکن جعلت حرف ابتدا تو آپ لیکن کو حرف ابتدا قرار دیں گے. پہلے مثبت ہوگا لیکن لاؤ گے تو لیکن حرف ابتدا ہوگا عاطفہ نہیں ہوگا. پھر جب ابتدا ہوگا فجئت بالجملہ تو پس آپ جملہ لاؤ گے اس کے بعد. فقلتا پس آپ کہیں گے لیکن امرون لم یکم. اس طرح ہوگا قام زید لیکن امرون لم یکم. واجاز الکوفیون لیکن امرون علی العطف وليس بمسموع. توجہ فرماؤ. اجاز الکوفیون کوفی کہتے ہیں کہ قام زید مثبت ہو بعد میں لیکن امر بھی کہیں. ٹھیک ہے مثبت کے بعد بھی لیکن امر ہو قام زید لیکن امر ہو تو لیکن جو ہوگا نا وہ عاطفہ ہے. کوفی کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں یہ سنا نہیں گیا. توجہ فرما رہے ہو. مثبت کے بعد بھی لیکن آ رہا ہو تو کوفی کہتے ہیں عاطفہ ہے. قبول نہیں ہو رہی بات. وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ کوفیوں نے اجازت دی ہے لیکن امرون علی العطف پہلے لگاؤ گے نا قام زید لیکن امرون علی العطف یہ عطف ہو رہا ہے علی العطف عطف کی بنا پر ہے. وَلَيْسَ بِمَسْمُوعٍ جبکہ یہ سنا نہیں گیا ہے کہ مثبت کے بعد بھی لیکن عاطفہ ہو. وَلَيْسَ بِمَسْمُوعٍ سنا نہیں گیا ہے. پہلی شرط آگا جان. الشرط الثانی ان لا تقترن بالواو لا تقترن لیکن واو کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. بھلا کس کی شرط ہے؟ لیکن کے عاطفہ ہونے کی دو شرطیں. پہلی نفی نہیں مقدم دوسری یہ ہے کہ لیکن واو کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. قالہ الفارسی واکثر النحویین قالہ اس بات کو فارسی اور اکثر نحویین نے کہا ہے. کس کو بھلا کہ لیکن واو سے ملا ہوا نہ ہو. قالہ الفارسی فارسی نے کہا ہے اور اکثر نحویین نے کہا ہے.
وقال قوم لا تستعمل مع المفرد الا بالواو، قوم نے کہا ہے کہ لیکن استعمال نہیں ہوتا مفرد کے ساتھ الا بالواو، سوائے واو کے، سوائے واو کے۔ قوم کہتی ہے کہ لیکن جب بھی مفرد کے ساتھ آئے گا واو کے ساتھ آئے گا، اب اس قوم کی بنا، نظریے کی بنا پر، ٹھیک ہے، پھر لیکن عطف ہی نہیں ہوگا، صحیح ہے نہیں، بنا بر مبنی ابو علی فارسی اور اکثر نحویوں کے پھر لیکن عطفہ نہیں ہوگا نا بھائی، ٹھیک ہے، کیونکہ لیکن کی عطف ہونے کی شرط یہ تھی کہ واو کے ساتھ آنا چاہیے، اور یہ قوم کہہ رہی ہے کہ جب بھی مفرد کے ساتھ آئے گا واو کے ساتھ آتا ہے، تو پھر ابو علی فارسی اور اکثر کی نظر میں تو پھر یہ عطفہ نہیں ہوگا نا۔ وقال قوم لا تستعمل مع المفرد الا بالواو، قوم نے کہا لا تستعملو، لیکن کو استعمال نہیں کیا جاتا مفرد کے ساتھ الا بالواو، سوائے واو کے، یعنی یہ واو کے ساتھ آتا ہے، جب بھی لیکن مفرد پہ آئے گا تو یہ واو لگ کے آئے گی، واو کے ساتھ آئے گا۔ میں نے پھر آگے چھوٹی بات کی ہے، اب مبنی ابو علی فارسی اور اکثر نحویوں کی نظر میں پھر لکینہ عاطفہ نہیں ہوگا، مبنی فارسی اور اکثر نحویوں کی نظر میں، کیوں؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ لیکن عاطفہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ واو نہ ہو، جب یہ واو کے ساتھ آئے گا تو پھر عاطفہ ہی نہیں ہوگا۔ واختلف فی نحو ما قام زید ولکن عمر علی اربعۃ اقوال، اختلاف ہوا ما قام زید ولکن عمر میں علی اربعۃ اقوال، اختلاف ہوا علی اربعۃ اقوال، 4 اقوال پر اختلاف ہوا ہے۔ احدھا لیونس، ایک ان میں قول یونس کا ہے، ان لیکن غیر عاطفۃ والواو عاطفۃ مفردا علی مفرد، لیکن عاطفہ نہیں ہے، واو عاطفہ مفردا علی مفرد، مفرد کا مفرد پر عطف کر رہی ہے۔ الثانی لابن مالک، دوسرا قول ابن مالک کا ہے اسی مثال میں، ان لیکن غیر عاطفۃ والواو عاطفۃ جملۃ حذف بعضها على جملۃ سرها بجميعها، لیکن عاطفہ نہیں ہے، واو عاطفہ ہے، جملۃ حذف بعضها، جملے کا عطف کر رہی ہے، حذف بعضها، جس جملے کا بعد حذف ہے کس پر؟ على جملۃ سرها بجميعها، جملے پہ عطف ہے جو تمام سری ہے، سارا یعنی ذکر ہوا ہے۔ کالا فتقدیر، کالا ابن مالک نے کہا فتقدیر فی نحو ما قام زید لیکن امر میں جو تقدیر ہے وہ کیا ہے؟ ولیکن قام امر ہے تقدیر۔ وفی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ پہلے والا جملہ صحیح مکمل، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بھی جملہ ہے بعد حذف ہوا ہے، وہ جملے کا جملے پہ کر رہی عطف، ولیکن کانا رسول اللہ، کانا حذف ہوا تھا اور اس کے اندر ضمیر تھی، رسول اللہ خبر ہے، پھر جملے کا جملے پہ عطف نہ ہو گیا، ولیکن کانا رسول اللہ ہے۔ علت ذالک، اس کی علت کہ وہ جملے کا جملے پہ عطف کر رہی ہے، ہم نے یہ کہا نا ابن مالک نے، علت ذالک، اس کی علت کہ وہ جملے کا جملے پہ عطف کر رہی ہے، ان الواو لا تعطف مفردا علی مفرد مخالف له فی الاجاب والسلب، واو مفرد کا مفرد پر عطف نہیں کرتی، مخالف له جو مخالف ہے ایجاب اور سلب میں، واو مفرد کا مفرد پر عطف نہیں کرتی ہے، مخالف له فی الاجاب والسلب جو ایجاب اور سلب میں مخالف ہیں، بخلاف الجملتین المتعاطفین، بے خلاف دو جملوں کے متعاطفین جن کا عطف ہو رہا ہے، فیجوز تخالفہما فیہ، دو جملوں میں تخالف فیہ، اس ایجاب اور سلب میں تخالف جائز ہے، جملوں میں تخالف جائز ہے، ایک مثبت ہو ایک سلب ہو، دو جملوں میں تخالف جائز ہے، مفرد میں تخالف جائز نہیں ہے۔ بخلاف الجملتین المتعاطفین فیجوز تخالفہما فیہ، بے خلاف دو جملے جو عطف ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر، جائز ہے ان دو جملوں کا تخالف اس ایجاب اور سلب میں، نحو قام زید ولم یقم، عامرون پہلا مثبت دوسرا منفی ہے،
ایاب اور سال میں تخالف ہے، مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دو جملے ہیں. والثالث لابن عصفور، تیسرا قول ہے عزیزو ابن عصفور کا، وہ کیا کہتا ہے ان لکن عاطفتن والواو زائدۃ لازمہ، لکن عاطفہ ہے، واو زائدہ لازمہ ہے. الرابع لابن کیسان ان لکن عاطفتن والواو زائدۃ غیر لازمہ، لکن عاطفہ ہے، واو زائدہ غیر لازمہ ہے. موفق مؤید باشید، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.